قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے۔ ناظرین، ایک عورت ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک بیٹی، ایک بہن، ایک ماں یا پھر ایک بیوی۔ السلام علیکم ناظرین، ویب ٹیوب کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، کل رات میں ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کے اسٹیٹکس دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، اور کل رات سے میرے اندر یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ میں یہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کس طرح کروں۔ ناظرین، وہ ڈومیسٹک وائلنس کا آرٹیکل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے لکھا گیا تھا، اور اس میں باقاعدہ اوریجنل اسٹیٹکس ڈالے گئے تھے، اور ان اسٹیٹکس کے مطابق پاکستان کی 90% خواتین میں زندگی کے کسی نہ کسی حصے پر تشدد ہوتا ہے، اور وہ تشدد صرف فزیکل وائلنس نہیں ہوتا بلکہ اس میں مینٹل وائلنس، ابیوزنگ وائلنس، وربل وائلنس اور بھی کئی طرح کے وائلنسز شامل ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو وائلنس یا پھر اس کی ٹائپس پڑھانے نہیں بیٹھا، میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پاکستان میں اتنے % خواتین پر تشدد ہو کیوں رہا ہے، ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور سب سے اہم بات کہ کس صوبے میں کتنا تشدد ہوتا ہے۔ ناظرین، لمبی چوڑی گفتگو کرنے سے پہلے چھوٹا سا ڈومیسٹک وائلنس کا انٹرو لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ لگے کہ آخر ڈومیسٹک وائلنس ہے کیا۔ ڈومیسٹک وائلنس کو آسان الفاظ میں ہم فزیکل ٹارچر، مینٹل پریشر یا پھر ابیوزنگ لینگویج یا پھر وربل وائلنس کہہ سکتے ہیں۔ اگر سٹیٹس کی بات کی جائے تو 90% پاکستانی خواتین کو زندگی میں کسی نہ کسی حصے پر ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اسی طرح اگر ایوریج نکالی جائے تو 5000 خواتین ہر سال ڈومیسٹک وائلنس سے مر جاتی ہیں، کئی ہزار خواتین ڈس ایبل ہو جاتی ہیں، اور ان تمام ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں سے صرف 5% کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، اور اس میں حیران کن اضافہ دیکھا گیا جب 2021 میں صرف 2% کیسز رپورٹ ہوتے تھے، اور آج 2024 میں 3% اضافے کے ساتھ 5% تک رہ پہنچی۔ اگر سال 2023 کی بات کی جائے تو سندھ میں 10,201 کیسز رپورٹ ہوئے، پنجاب میں 17,527 کیسز، اور KPK اور بلوچستان میں تو سٹیٹس ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر شرح اتنی کم ہے کیسز رپورٹ ہونے کی کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ سوال کرنا بنتا ہے کہ آخر ہمارا معاشرہ چپ کیوں ہے؟ پھر چاہے وہ لاہور کی ثانیہ زہرا ہو یا پھر قصور کی زینب انصاری ہو، پاکستان کے کیپٹل میں بیٹھی نور مقدم ہو یا پھر بحریہ ٹاؤن کی میڈ زہرہ شاہ ہو، ناظرین ان سب کو انصاف ملنا چاہیے، اور اس حد تک انصاف ملنا چاہیے تاکہ یہ کام کرنے کی دوبارہ کسی شخص سے توقع نہ کی جائے، ایسی سزا دینی چاہیے تاکہ کوئی اور یہ کام کرنے کا سوچے ہی نہ۔ کیونکہ ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 1400 سال پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ رواج ختم کرایا۔ آپ نے آ کر بیٹی کو عزت دی، بیوی کو عزت دی، ماں کو عزت دی۔ آپ نے آ کر بیٹیوں کے حقوق بتائے، بیویوں کے حقوق بتائے، ماں کے حقوق بتائے۔ مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کے نام پر اپنی خواتین پر تشدد اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ناظرین، ایک خاتون کے تشدد میں بھی دوسری خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہی ساس ہوتی ہے جو اپنی بہو کے لیے اپنے بیٹے کو بھڑکاتی ہے، اور یہ بات میں آج آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کی ساسیں ٹھیک ہو جائیں تو یہ جو کیس آپ کو 10,000 سے 15,000 رپورٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں، جن کی شرح کم ہو کر 2, 3, 20, 40 تک گر سکتی ہے، کیونکہ بڑے ریئر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ذاتی طور پر بغیر کسی وجہ سے یا پھر وجہ کے ہونے کے باوجود تشدد کرے، کیونکہ ناظرین انسان کوئی جانور نہیں ہے، کوئی گدھا نہیں ہے جسے مارا جائے تو وہ ٹھیک ہوگا۔ اور ایک بات آپ کو یاد رہے کہ میں لبرلزم اور فیمنزم کو بالکل ہوا نہیں دے رہا، میں صرف خواتین کے موٹے موٹے حقوقوں پر بات کروں گا، میں ان میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ اب ناظرین قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کی جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
کہ بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم کپڑے پہنو تو اسے پہننے کے لیے کپڑے دو، اس کے منہ پر تھپڑ مارنے یا اسے گالی دینے سے پرہیز کرو۔ تو ناظرین اس بات سے ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ مارنا تو بالکل بھی اسلام میں الاؤ نہیں ہے، اور ناظرین یہ کیسے ٹھیک ہوگا، یہ ایک عورت ہی ٹھیک کر سکتی ہے، اور وہ عورت کسی بیٹی کی ماں، کسی بہو کی ساس اور کسی بیٹے کی ماں ہو، ایک صرف اسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پورے معاشرے کو ٹھیک کر سکے۔ تو ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔